نکال دے۔ اگر تو چاہتا ہے سلامت اور زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر آپ نے عیار کا پیچھا چھوڑنا ہوگا، وگرنہ یمن کا کے لوگ تیری جان لے لیں گے، تجھے مار ڈالیں گے۔ صدیق اکبر پاک نے رو کے عرض کی اماں حضور یہ تو صدیق اکبر کی ایک جان ہے، اگر ہزاروں جان بھی ہوتی ایک ایک کر کے نبی کے تلووں پر میں قربان کر دیتا۔ میں جان دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، نبی کے ساتھ میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا، نبی کو میں علیحدہ نہیں کر سکتا۔ جب میرے نبی رحمت سرکار کے اس غلام کا محبت بھرا جوش و جوان دیکھا گیا تو والدہ محترمہ شہد بھی پیش کرتی ہے، دودھ بھی پیش کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے دودھ پلایا جائے نہ مجھے شہد پلائی جائے، اگر مجھے تندرست دیکھنا چاہتے ہو، صحت یاب بھی دیکھنی چاہتے ہو اور مجھے حجاج وشاج دیکھنا چاہتے ہو، ایک ہی میرا طبیب ہے جس کا زمین پر محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بس مجھے اس مصطفیٰ کا حسن و جمال دکھائی دیا جائے، مجھے نبی کی کچہری میں پہنچا دیا جائے۔ جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کے ان محبت بھرے جملوں کو دیکھتی ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے کر دار حاکم کے اندر جب پہنچتی ہے، میرے نبی رحمت سرکار کے دروازے کو دستک کی جاتی ہے۔ سوالی سیل نے اور دربار نے پوچھا کہ کون ہے دستک دینے والا، یہ سوالی اور سیل کون ہے؟ تو بول اٹھے کہ ایسے سیل دربار نبی کی کچہری میں یہ پیغام پہنچایا جائے، آپ کا غلام صدیق اکبر پاک آیا ہے، آپ سے ملنے آیا ہے، آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہے۔ جب میرے نبی تک یہ پیغام پہنچا، آپ سرکار باہر تشریف لے آئے، باکل میں لیا اور بوسہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے صدیق میری وجہ سے تجھے یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے، مجھے معاف فرما دینا۔ صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو معاف کروں، میرا دل بھی آپ کا ہے، میرا من بھی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میری اولاد بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ جب یہ باتیں سنائی گئی میرے نبی رحمت کی رحمت جوش میں آئی، آپ سرکار نے فرمایا اے صدیق مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس وقت صدیق اکبر پاک نے عرض کیا رسول اللہ اگر دینا ہی چاہتے ہو النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر اتنا ہی عطا کرنا چاہتے ہو میں اتنا مانگنا چاہتا ہوں کہ نظر صدیق اکبر پاک کی ہو، جو چہرہ نبی رحمت سرکار کا ہو، صدیق اکبر پاک رحمت کائنات کے مدوحہ کے چہرے کا درشن ہی کرتا چلا جائے۔ لگتا ہے تو 4 بجے جمعہ پڑھ سکتا آپ کو ذرا سبحان اللہ، یہ زبان کب بولے گی، کہاں بولے گی؟ اور یہ سیاسی لوگوں کی طرف بولے گی جگہ میرا بیٹھ گیا ہے خاموش آپ بیٹھے، آگے ذرا سبحان اللہ ڈٹ کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ کچھ میرا لگ رہا ہے ثواب مجھے بھی ہو رہا ہے کیونکہ میں پاک لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب پاک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے سننے پر جو لوگ زبانوں کو کھول دیتے ہیں اور لب بول لیتے ہیں، یقین جانیے جتنا بولنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار کے اس غلام نے جب یہ عرض کیا رسول اللہ آپ کا صدیق آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لے تو تھکن ختم ہو جاتی ہے، درد بھول جاتا ہے، کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اجالے ہی اجالے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا اے صدیق میں نے ہر کسی کا احسان دنیا کے اندر چکا دیا ہے، تیری محبت کو دیکھ کر، تیرے خلوص کو دیکھ کر، تیری عقیدت کو دیکھ کر، تیرے پیار کو دیکھ کر، تیری لگن کو دیکھ کر، تیرے بے ساختہ انداز کو دیکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں بارہا مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ مولا میں نے ہر کسی کا احسان دنیا کے اندر چکا دیا ہے، ہر کسی کا احسان دنیا کے اندر بدلا چکا دیا ہے، ایک ہی میرا یار ہے، ایک ہی میرا منٹھار ہے، ایک ہی میرا وفادار ہے۔ وفادار تو سبھی ہے مگر ایسا وفادار ہے جو وفاداروں پر بھی وفادار ہے، دیوانوں پر بھی دیوانہ ہے، مستانوں
صدیق اکبر پاک کو راضی فرما دینا، میں اس کا احسان دنیا کے اندر نہیں چکا سکا، بروز قیامت ضرور اس کا احسان چکا دینا۔ نبی رحمت سرکار ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، جو نبی کو دیکھے وہ صحابی بنتا ہے، جس کو نبی دیکھے وہ صدیق اکبر پاک بنتا ہے۔ دعا ہے مالک بینیال ہمیں دین اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان پاک لوگوں کی